الحمد لله جل وعلا والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام صدق الله العظيم. محترم ناظرین و سامعین، ماہ ذی الحج کے مبارک مہینے میں پیش آنے والی عظیم قربانی کی تاریخ بڑی طویل اور قدیم ہے. اسے موجودہ حالات میں سمجھنے، سمجھانے اور پڑھنے کی سخت ضرورت ہے. قربانی ایک عظیم سنت اور عبادت ہے. اس کے بڑے فضائل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں. عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الى اللہ من احراق الدم انها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها وأن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فطيبوا بها نفسا. المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی کے دن اللہ کے نزدیک آدمی کا سب سے محبوب عمل خون بہانا یعنی قربانی کرنا ہے. قیامت کے دن قربانی کا جانور اپنی سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئیں گے اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ کے ہاں قبولیت کا درجہ حاصل کر لیتا ہے. اس لیے خوش دلی کے ساتھ قربانی کرو. ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہر عمل اور عبادت کی روح اور جان اخلاص ہے. اس کے بغیر ہر کام بے جان اور ہر عبادت بے روح ہے. اسی طرح غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ حصول تقوی بھی ہر عمل اور عبادت کا مشترک مقصد ہے. مثلا روزے کا مقصد بھوکا پیاسا رکھنا نہیں بلکہ تقوی پیدا کرنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اسی طرح نماز کے بارے میں کہا گیا کہ وہ برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اور برائی سے بچنے کا ہی دوسرا نام تقوی ہے. حج کے لیے حاجی کو حکم ہے کہ وہ شعائر اللہ کی تعظیم کرے. ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب. اور قربانی کے بارے میں بھی صاف طور پر کہہ دیا گیا کہ اللہ قربانی کا مطالبہ یا حکم اس لیے نہیں کرتا کہ اس کو ہماری قربانی کا گوشت، پوست یا خون پہنچتا ہے، بلکہ یہ حکم صرف اس لیے ہے کہ وہ ہمارا تقوی دیکھنا چاہتا ہے. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. مختصر یہ کہ جب قربانی کا بنیادی مقصد صرف حصول تقوی ہے اور یہ حکم الہی کو اخلاص کے ساتھ بجا لانے اور اتباع سنت سے پیدا ہوتا ہے، لہٰذا قربانی میں ہماری پوری کوشش صرف رضا الہی اور حصول تقوی کی خاطر ہونا چاہیے، نہ کہ نام و نمود، شہرت و عزت یا مقابلہ آرائی کے لیے. قربانی کی اہمیت اس حدیث مبارکہ سے بھی واضح ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینۃ 10 سنین یضحی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں 10 سال قیام فرمایا اور اس قیام کے دوران آپ ہمیشہ قربانی کرتے رہے. موجودہ حالات میں بھی قربانی کا وہی حکم ہے جو ہمیشہ ہر دور میں رہا، اور اس کی فضیلت و اہمیت بھی اسی طرح باقی و جاری و ساری ہے جیسا کہ گزشتہ ادوار میں رہی. اس لیے امت کے تمام افراد سے ادباً التماس ہے کہ قربانی کے عمل کو اللہ کی رضا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں فروغ دینے کی کوشش کریں. اللہ ہماری قربانی کو شرف قبولیت عطا فرما کر رفع درجات اور ذریعہ نجات بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اسی طرح کی اچھی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، کمنٹ، شیئر کریں. جزاک اللہ خیرہ.